بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص مبارک۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خارگی کے ایام جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، ان کے بارے میں آپ سے بات کرنے لگا۔ ایک دن دوپہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید گرمی میں دوپہر کے وقت گھر سے باہر لے گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ آپ نے حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس گرمی کی شدت میں انہیں کیوں گھر سے لے کے آئی ہو؟ تو حضرت شیمہ نے عرض کیا، امی جان، میرے اس بھائی کو گرمی نہیں لگتی، یہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کنا رہتا ہے، آپ رک جاتے ہیں تو وہ بھی رک جاتا ہے، آپ چلتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا آپ کے ہمراہ ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو سعد کے علاقے کی زمینیں جتنی بنجر میں نے دیکھی ہیں، ایسی کوئی سرزمین میرے علم میں نہیں ہے۔ جب میں نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، اس وقت میرے پاس چند بکریاں تھیں جو 2 سال میں 300 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری بکریاں چرنے کے لیے باہر میدان میں جاتی، جب وہ واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور ان کے تھن دودھ سے ٹپک رہے ہوتے۔ گاؤں والوں کی بکریاں بھی میری بکریوں کے ساتھ جاتی، مگر وہ بھوکی ہی لوٹتی، اور گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اپنی بکریوں کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریوں کے ساتھ بھیجا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گاؤں والے اپنی بکریاں لے آتے جنہیں ازلال کھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کی کمر پر اپنا دستے مبارک پھیرتے تو گاؤں والے جب چاہتے اس وقت اس کا دودھ دو لیتے۔ وما توفیقی الا باللہ۔